السلام علیکم سامعین، ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 سے پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظرنامہ۔ یہ پروگرام شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک پروڈیوسر انعام سمرو پیش کرتے ہیں اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین کرام، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے مہمان ڈاکٹر فرح ناز، آپ بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر منور حسین بھی موجود ہیں، اور آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور کشمیر امور کے حوالے سے بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، جیسے کہ آج کے پروگرام کا موضوع کشمیر کل یوم استحصال منائے گی، اور اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس سے متعلق جو اہم ترین موضوعات ہوں گے ان پہ گفتگو بھی کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے شرکت بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 05192006995۔ ایک اور نمبر بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں 05192048665۔ اور سامعین کرام، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی پروگرام میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ اپنے شہر کا نام، اپنا نام رائٹ میسیج میں کریں گے اور ایس ایم ایس کریں گے 4471 پر۔ جی سامعین کرام، پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام میں جیسے کہ آج کا پہلا موضوع ہے، اس کی خبر سے متعلق اہم ترین جو نکات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور پوری دنیا میں مقیم کشمیری کل 5 اگست بروز ہفتہ یوم استحصال منائیں گی، اور جس کا مقصد 2019 میں اسی دن مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے غیر قانونی طور پر یک طرفہ اقدامات کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A منسوخ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور مقبوضہ علاقے کو فوجی محاصرہ کر لیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے، تاکہ عالمی برادری کو یہ سخت پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو قبول نہیں کرتے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور دیگر رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ 5 اگست کے اقدامات کے حوالے سے کل یوم بلیک ڈے کے طور پہ منائیں گے، اور اس دن کو منانے کا یہی مقصد ہے کہ عالمی دنیا تک اس دن کے متعلق اہمیت اور افادیت کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے، اور جو غیر قانونی اقدام بھارت نے اٹھایا اس حوالے سے یہ احتجاج بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ تو سامعین کرام، جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بتایا کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فرح ناز اور ڈاکٹر منور حسین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر فرح صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرح صاحبہ، جیسے کہ 5 اگست کا اقدام 4 سال مکمل ہو جائیں گے کل، آپ کی نظر میں اس 4 سال کے عرصے میں، کیونکہ ایک جدوجہد کشمیریوں کی ایک طویل جدوجہد ہے، کئی دہائیوں پہ مشتمل جدوجہد ہے، لیکن جو 5 اگست کے بعد جدوجہد کا زاویہ بدلا ہے، اس کے بعد یہ کاز کشمیر کا ایشو کہاں تک پہنچا ہے اور عالمی سطح پر اس کو کتنی پذیرائی ملی ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ میری اردو اتنی اسٹرانگ نہیں، سو آئی ول ریمین بائی لینگول۔ 4 سال ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جدوجہد ہے یہ کافی پرانی ہے۔ 4 سال ہوئے ہیں جب کانسٹیٹیوشن میں مودی گورنمنٹ نے چینجز لائی ہے اور انہوں نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے چینجز کیوں ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، ہمیں اس تمام سلسلے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جب بی جے پی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک اپنے ساتھ ایک الیکشن کیمپین لے کر آتی ہے،
تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنا دس واز پارٹ اینڈ پارسل آف دی الیکشن کیمپین آف دا مودی گورنمنٹ. تو جب مودی صاحب اپنے الیکشن کے لیے کمپیننگ کر رہے تھے, انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے عوام سے, اپنے لوگوں سے کہ جب میں مجھے یہ اقدام تو میرا خیال ہے الیکشن کے بعد اٹھایا تھا بھارت جی نے. اقدام بعد میں اٹھایا ہے, وعدہ پہلے کیا گیا تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں الحاق کر دوں گا کشمیر کا, اس کو جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں میں رپٹ آف کر کے اس کو آئی ول میک اٹ اے پارٹ آف دا انٹائر انڈین سسٹم. تو اس کے تحت تو وہ بالکل صحیح اپنے وعدے کے مطابق چل رہا ہے, اور اس چیزوں کو, اور اس کا یہ جو ووٹ ہے اور یہ جو پرومس ہے وہ چلتا بھی ہے اور بکتا بھی ہے. تو اس نے جو کیا وہ اس اپنے الیکشن کے لیے اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا, لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے. ایک وہ تو کانسٹیٹیوشنلی انلیگل ایکٹ تھا جو اس نے کیا ہے کہ آرٹیکل 370 35A کو ریووک کر دیا کمپلیٹلی. اس ریووکیشن کے کیا امپیکٹس پڑے, اس سے آف کورس جو عام کشمیری ہے ان کو خود حق خود ارادیت اور ان کے آزادی کا حق, ان کو لبرٹی, رائٹ ٹو فریڈم اینڈ اسپیچ, وہ تمام چیزیں ان سے لے لی گئی. تو یہ تو کسی بھی قانونی کہتے ہیں جسٹیفیکیشن کے تحت دس از ان ایکسیپٹیبل اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ مودی گورنمنٹ کین ناٹ ہیو اٹ ایٹ آل. لیکن انہوں نے ایسا کیا. ایک مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس پر مودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے تو جو کیا سو کیا, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑی خاموش رہی, اور انہوں نے ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے قانون کے تحت, آپ کے کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ یہ چینجز نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے کیے. اگر انہوں نے کیے ہیں تو اس کے لیے ان پہ کچھ سختیاں آنی چاہیے تھی. جیسے آج کل میں کہتی ہوں کہ ہائبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے تو سینکشنز لگتے ہیں. کیا انڈیا پہ سینکشنز لگے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی انڈیا کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا, ان کو اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا گیا کہ انڈیا از سم تھنگ اور اسٹیٹ دیٹ از ویری کلوز ٹو دا ویسٹرن کنٹریز, اور جو گلوبل نارتھ ہے ان کے قریب ہے, لیکن ان پہ کوئی سختی نہیں آئی. ڈاکٹر فراز صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر منور حسین صاحب نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ٹلٹ ہے, اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار وہ ہے جو وہ چاہتا ہے جو غیر مسلم ایشوز ہیں ایسٹ تیمور, ان کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے, لیکن جب کشمیر اور فلسطین کی بات آتی ہے تو اس کی جانب سے کوئی رسپونڈ نہیں آتا ہے. تو آپ کے خیال میں مقبوضہ کشمیر کے ایشوز کے حل کرنے کے لیے امت مسلمہ کو, مسلم کنٹریز کو, بالخصوص پاکستان کو, مقبوضہ کشمیر کی عوام کو کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ امت مسلمہ کی طرف جو ہو رہا ہے ویسٹ کی طرف سے, کیا وہ ڈسکریمنیشن ہے؟ آئی تھنک دس از واٹ یو ریفرنگ ٹو. لیکن یہاں میں آپ کی ایک توجہ دلانے کی کوشش کروں گی افغانستان کے بارے میں. وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے, لیکن جب مسلمان ملک افغانستان کی بات آتی ہے تو سارے ویسٹرن کنٹریز اور ناردرن بلاک جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. میں اس کو نارتھ بریگیڈ کہتی ہوں یوزلی. تو وہ بریگیڈ اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کہتی ہے کہ وہاں پہ عورت کے حق کی بات کی جاتی ہے, وہاں پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے. جب ان کے لوگ بھوک افلاس کی وجہ سے اپنے جسم کے اعضاء بیچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دس از یو نو ورسٹ آف دا ورسٹ. مطلب صرف افغانستان میں تو وہاں بات کرتے ہیں, کشمیر میں مطلب نہیں. وہ مطلب کہ یار ہے, سوری فار دا لینگویج, بٹ جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہنچے ہوتے ہیں. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, I believe in realism and I believe in national interest. تو میرے لیے میرا نیشنل انٹرسٹ should be above and supreme. مجھے جہاں جس سے فائدہ پہنچتا ہے مجھے اس کی طرف دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو انڈرمائن کر جائے. کشمیر از something that is associated deeply and وہ جو کہتے ہیں نا بہت قریب سے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کے اکراس بلڈ ریلیشنز ہے, ہم لوگوں کے تعلقات ایسے ہیں کشمیر کے ساتھ کہ ہم اس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا پانی, ہمارا خون, ہماری ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, ہماری خوشی, ہماری غمی. تو اس کو دیکھتے ہوئے کشمیر کے ایشو کو کبھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ویسٹرن کنٹریز, ناردرن بلاک, ان سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کیا اہمیت رکھتا ہے ہمارے ساتھ. میں جب بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کشمیر از اے نو گو. وہ جب جہاں کسی کشمیر کی ڈسکشن بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں او شی از ہیئر سو وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ آگے سے رسپونڈ کرے گی.
ان کو پتہ ہے. جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے کیسے تعلقات ہے, کرکٹ میں لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. آئی ہیو بین ان ویریس اسٹیڈیمس جہاں پہ کرکٹ میچز ہوتے تھے باقی ممالک کے, لیکن جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا تو اسٹیڈیم فل ہوتا تھا. اٹ واز ناٹ اونلی کہ وہاں پہ پاکستانی انڈین ہی اسٹیڈیم فل کرتے تھے, اٹ واز آل گورا پیپل. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بیچ کی جو خلش ہے وہ کتنی مضبوط ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جذبات رکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف. اسی طریقے سے کشمیر کا مسئلہ بھی ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید ان تمام ممالک کو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو, انٹرنیشنل لیگل سسٹم کو پتہ نہیں ہے, بڑے اچھے سے ان کو پتہ ہے, لیکن وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں فار دیئر اون لارجر بینیفٹس. تھرو یور پلیٹفارم آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹورڈز دی ریسنٹ G20 جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پورے انڈیا میں, آف کورس آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ واز اونلی بیسڈ ان کشمیر ویلی, سری نگر میں صرف وہ نہیں کر رہے تھے, وہ باقی کافی جگہوں میں بھی کر رہے تھے. بٹ وائی دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ جہاں پہ کانفلکٹ ہے, جہاں آلریڈی جی, تو ان علاقوں میں ان کے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ صرف یہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے جب آرٹیکل 370 رپ آف کر دیا ہے کانسٹیٹیوشن سے, تو یہ دیکھو یہ پیسفل ہو گیا ہے, اور کام ہوا نا بہت بری طریقے سے. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل دوز کنٹریز جنہوں نے اس کا بوائک آؤٹ کیا اور انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا, لیکن پھر بھی جو چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ہے انہوں نے پھر بھی اٹینڈ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ وٹ they think, how they think. کہا یہ جاتا ہے نا جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کے وہ مین آفیشلز بھی نہیں آئے, اس کا مطلب انہوں نے اس کو امپورٹنس نہیں دی. انہوں نے امپورٹنس نہیں دی, لیکن ان کو آئی وڈ سے کہ ان کو ریپرزنٹیشن دینی ہی نہیں چاہیے تھی. ایک کانفلکٹ زون ہے جیسے رشیا یوکرین ہے, کیا ہم لوگ جا کے یوکرین میں کوئی سمٹ کرائے, کوئی میٹنگ کرائے, اس کو ہم ٹورزم ڈکلیئر کرائے؟ کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ یوکرینین کے دلوں پہ کیا بیتے گی جب ان کے ہاں کوئی اس طریقے کی کوئی ایونٹ کرائی جائے, اور ایون اگر رشیا کے بارڈر پہ بھی کر جائے تو وہ بھی ہمیں الاؤ نہیں کریں گے. سو if there is a conflict involved, if there is an issue involved, if there is some crisis going on, they have no right to go and to have such kind of meetings on that soil. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے کرائی, and it was only to وہ جو کہتے ہیں نا اگلے کو اکسانا کہ میں یہ کر رہا ہوں تم کیا کر سکتے ہو, and that اگلا was پاکستان. ویسے اس کی ایک چیز اور بھی ہے کہ G20 کانفرنس کروائی ناکام ہوگی, تو انہوں نے کہا انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو لوگ بائیکاٹ کریں, پھر انہوں نے ججز کانفرنس آپس اندر ہی کروائی, اس پہ بھی میں نے سنا ہے کہ ناکامی ہوئی ہے اندر کروائی. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو دوسری SCO کی کانفرنس ہوئی اس کو انڈیا نے فیل کرایا, کیونکہ ایچ ایئر اٹس لائک اٹس آن اے گو رول میں ہوتا ہے کہ دس ٹائم انڈیا واز اباؤٹ ٹو ہوسٹ اٹ. تو جب انڈیا اس کو ہوسٹ کر رہا تھا تو انڈیا نے کیا کیا کہ سب سے تو اس کو ورچوئل کرا دیا کہ یہ ورچوئل میٹنگ ہوگی. پھر اس کے بعد اس کی آپ مین اسٹریم جتنی بھی میڈیا اٹھا لے, ویسٹ کی میڈیا اٹھا لے, جو بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے, کہیں پہ اس کو کوریج نہیں مل رہی تھی. کوئی ٹکر ہی آ رہا تھا کہ دیکھیں کوئی چیز ہو رہی ہے انڈیا میں, صرف انڈین اسٹیٹ میڈیا ایک اٹھا جی, اور وہ بھی ایک آدھ چیز میں, مطلب nobody was aware of that there is something happening. So انڈیا کی اس قسم کی چالاکیاں وہ دنیا کے سامنے ہے, اور وہ جو جب دنیا کی بات میں کرتی ہوں, جس دنیا کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں وہ انہی کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. اشاروں پہ کر رہے ہیں, بالکل. ڈاکٹر منور صاحب, آپ سے ایک چیز ضرور پوچھوں گا, ہمارے سامعین سن رہے ہوں گے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام بخوبی اس پروگرام کو روز سنتے ہیں, اور جب یہ چلتا ہے اس کے حوالے سے اپنی رائے بھی دیتے ہیں.